الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ہم لوگ اس سے پہلے دو قاعدے پڑھے. پہلے قاعدے میں یہ بتایا گیا تھا کہ صرف اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک، رازق ماننا نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عبادت کرنی پڑے گی اس خالق اور مالک کی. اور اس کے بعد دوسرے قاعدے میں ہم نے پڑھا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم جب خالق اور مالک اللہ ہی کو مانتے ہو تو غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو وہ دلیل یہ دیتے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جھٹلایا، کہا کہ یہ عبادت کرتے ہیں، گرچہ اس کو عبادت کا نام نہیں دے رہے ہیں. تو یہ لوگ حقیقت میں غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، گرچہ اس کا نام عبادت نہیں دیا جا رہا ہے. یہ تیسرا قاعدہ ہے. تیسرا قاعدہ دراصل ایک سوال کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں جس شرک کی مذمت آئی ہے تو کیا یہ شرک صرف مورتی کے سامنے عبادت کرنا یا کسی درخت کے سامنے جھکنا یا پتھر کے سامنے سجدہ کرنا، کیا یہی شرک مراد ہے؟ دراصل جو لوگ پچھلے جو بیان کیا گیا، کوئی قبروں کے سامنے جا کے جھکتا ہے، کوئی قبر والے کو پکارتا ہے، کوئی کسی کو پکارتا ہے، تو کیا ان کا معاملہ الگ ہے؟ دراصل جب یہ بات کہی جاتی ہے، شرک کی مذمت بیان کی جاتی ہے، اور شرک کی جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی مذمت بیان کی ہے، وہ آیت جب ان لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہے جو لوگ قبروں میں سجدہ کرتے ہیں یا غیر اللہ کو پکارتے ہیں، کوئی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکارتا ہے، کوئی کسی کو، کوئی بدوی کو پکارتا ہے، تو جب ان کے سامنے شرک والی آیت پیش کی جاتی ہے تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ ہم کہیں درخت کے سامنے تھوڑی سجدہ کر رہے ہیں، ہم کسی پتھر کو جا کے تھوڑی پوج رہے ہیں، ہم تو نیک لوگوں کو پکار رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے، ان کا شبہ یہ ہے کہ شرک کیا ہے جو کافروں کے حوالے سے جو بیان کی گئی کہ وہ مورتی کی پوجا کرتے ہیں، درخت کی پوجا کرتے ہیں، پتھر کی پوجا کرتے ہیں، یہی شرک ہے. اور ہم اگر قبر کے سامنے جا کے سجدہ کریں، چڑھاوے چڑھائیں، ان کو پکاریں، یہ شرک نہیں ہے. کیوں کہ ہم تو اللہ کے اولیاء کو پکار رہے ہیں. اسی شبہ کا جواب اس تیسرے قاعدے کے اندر موجود ہے کہ کیا وہ شرک اور ان کا شرک دونوں الگ الگ ہے، یا یہ شرک نہیں ہے، یا یہ کہ دونوں برابر ہیں. اس کا جواب ہم لوگ اس قاعدے میں جانیں گے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: القاعدۃ الثالثہ، تیسرا قاعدہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے علی اناس، ایسے لوگوں کے بیچ میں، یعنی آپ کو نبی بنایا گیا ایسے لوگوں کے بیچ میں، متفرقین فی عباداتہم، جو لوگ موجود تھے وہ لوگ اپنی اپنی عبادتوں میں الگ الگ تھے. کوئی کسی کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کسی کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کسی کی عبادت کر رہا ہے. چند مثال دی ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے آگے کہ کون کس کی عبادت کرتا تھا. کہا منہم، ان میں سے بعض لوگ، جو لوگ تھے اس وقت، بعض لوگ سورج اور چاند کی عبادت کرتے تھے. ٹھیک ہے. ومنہم من یعبد الملائکہ، اور کچھ لوگ تھے جو لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے. فرشتوں کی، فرشتے کون ہیں؟
اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، نیک بندے ہیں یہ لوگ، ان سے گناہ بھی نہیں ہوتا ہے، تو کچھ لوگ ان کو پکارتے ہیں اپنی مصیبتوں میں، فرشتوں کو۔ اس کے بعد وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ لوگ تھے مَن يَعْبُدُ الْأَنْبِيَاءَ وَالصَّالِحِينَ، نبیوں کی عبادت کرنے والے بھی لوگ موجود تھے، جیسے عیسائی ہر مصیبت میں عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک رسول تھے، نبی اور رسول تھے۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی پائے گئے اس سماج میں جو انبیاء کو پکارتے یا انبیاء کی عبادت کرتے اور نیک لوگوں کی عبادت کرتے۔ اس کے بعد وَمِنْهُمْ مَن يَعْبُدُ الْأَشْجَارَ وَالْأَحْجَارَ، اور کچھ لوگ ایسے بھی پائے گئے اس زمانے میں، اس سماج میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے، نبی بنایا گیا آپ کو، کچھ لوگ درختوں کی اور پتھروں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ اب یہاں دیکھیے آپ، یہ جو مثالیں دی گئی، سورج چاند بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، صالحین نیک لوگ ہیں، اور درخت اور پتھر بھی ہیں۔ ان تمام چیزوں کی مختلف ناحیے سے مختلف قسم کے لوگ ان سب کی عبادت کر رہے ہیں۔ ان سب کو ذکر کرنے کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ آگے کہتے ہیں، مطلب یہ ہوا، ان مثالوں کو دینے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی نبی کو بھی پکارتا ہے یا درخت کے سامنے جا کے جھکتا ہے، دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہے، یہ بھی مشرک ہے، وہ بھی مشرک ہے۔ کوئی اگر فرشتے کو پکارتا ہے اور کوئی پتھر کے سامنے جا کے سجدہ کرتا ہے، دونوں برابر ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ نبی کو پکار رہا ہے اس کا مطلب وہ جائز ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ دنیا میں چاہے جس کو بھی پکارا جائے، چاہے جس سے بھی شفا کی امید کی جائے، شفا طلب کی جائے، اللہ کے علاوہ جس سے بھی اولاد طلب کی جائے، یہ سب کیا ہے؟ شرک ہے، چاہے وہ سامنے والا جس کو پکارا جا رہا وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، وہ شرک ہے۔ گویا پتھر کے سامنے جھکنے والا، درختوں کے سامنے جھکنے والا اور انبیاء کے سامنے جھکنے والا، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں مشرک ہیں۔ آگے فرمایا وَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں سے جنگ کیا، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمْ، ان میں کسی میں کوئی فرق نہیں کیا کہ ہاں یہ نبی کو پکار رہا ہے مطلب تھوڑا ہلکا ہے معاملہ، ایسا نہیں ہے۔ سب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا، جنگ کی، ان کے خون کو حلال سمجھا، اس لیے کہ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ مشرک ہیں۔ اور پھر فرمایا آگے دلیل دیتے ہوئے، چونکہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو بھی بات کہتے ہیں نا اس کی دلیل دیتے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول سے، یہ ان کی سب سے بڑی خصوصیت ہے، اور یہی ہونا چاہیے کہ ہر بات میں دلیل ہو۔ کہتے ہیں والدلیل قوله تعالی وقاتلوہم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کلہ للہ، کہ ان سے قتال کرو اس وقت تک یہاں تک کہ حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنہ سے مراد یہاں شرک ہے، اس وقت تک قتال کرو جب تک کہ شرک باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین پورا کے پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو اس میں آپ دیکھیے گویا کہ جو موجودہ وقت میں جو قبروں کے سامنے قبر والوں کو پکارتے ہیں، یا جو غائب ہیں، جو جیسے عبد القادر جیلانی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کو پکارتے ہیں اپنی مصیبتوں میں مصیبتیں حل کرنے کے لیے، تو ایسے لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ ان کے شرک یعنی ان کے اس عمل میں اور کفار و مشرکین کے شرک میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں برابر ہیں۔ لہٰذا یہ شبہ کہ ہم اولیاء کو پکار رہے ہیں، نبیوں کو پکار رہے ہیں، یہ شبہ بے بنیاد ہے، وہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جن کے سامنے جھکا جائے یا جن کو مصیبتوں میں پکارا جائے، بلکہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے جس کو ہر حال میں پکارا جا سکتا ہے اور پکارا جائے گا، اور اللہ رب العالمین ہی کے سامنے جھکا جائے گا، اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ہم سامنے جھک نہیں سکتے ہیں۔ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے
یہ جو چند قسم کے لوگوں کو بیان کیا کہ کچھ لوگ سورج اور چاند کی عبادت کرتے تھے، کچھ لوگ فرشتوں کی، تو کوئی سوال کر سکتا ہے کون تھے جو اللہ، یعنی کیا دلیل ہے اس کی کہ لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے، چاند کی عبادت کرتے تھے؟ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک کی دلیل دے رہے ہیں۔ یہ پہلی دلیل ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ فدلیل الشمس والقمر، یعنی سورج اور چاند کو جو لوگ عبادت کرتے تھے، کی جاتی تھی عبادت اس کی دلیل یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن۔ رات اور دن کا آنا جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ کرنا چاہیے۔ والشمس والقمر، اور سورج اور چاند یہ بھی اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ کہا یہ 4 نشانیاں بتایا اللہ تعالیٰ نے، رات اور دن، سورج اور چاند، یہ 4 بڑی بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور کہا لا تسجدوا للشمس، یہ اللہ کی نشانی ہے، یعنی اللہ کی مخلوق ہے، گرچہ یہ بڑی ہے لیکن یہ اللہ کی مخلوق ہے، مخلوق اللہ سے بڑی نہیں ہو سکتی، کیونکہ مخلوق کا وجود اللہ تعالیٰ کے وجود پر منحصر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود میں لایا ہے، اس لیے وہ وجود میں آئی ہے۔ کہا کہ سورج کی عبادت نہ کرو، ولا للقمر، اور نہ ہی چاند کو سجدہ کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے اس سورج اور چاند کو بنایا۔ ظاہر ہے وہی تو خالق ہے، وہی معبود ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم لوگ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے دعوے دار ہو کہ ہم سورج کی عبادت کریں گے، اس کا مطلب یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، ایسا نہیں ہے۔ سورج کی عبادت کہا جائے گا، اور وہ آدمی مشرک ہوگا جو سورج کی عبادت کرے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس نے اس سورج کو پیدا کیا ہے اس کی عبادت کرو، اور اگر تم حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات ہیں ان تمام میں سے کسی کی بھی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے، نہ کسی کو پکارا جا سکتا ہے۔ ہر حال میں، ہر مصیبت میں صرف اللہ کو پکارا جائے اور اللہ تعالیٰ ہی سے اپنے رابطے قائم کیے جائیں، کیونکہ اس کے علاوہ جتنے ہیں سب کمزور ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے وجود کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک سے دور رکھے اور اس کے توحید پر ہمیں تا دم حیات قائم رکھے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ۔